If my faculty registration certificate is misplaced, can I apply for duplicate, and what will be the fee for the duplicate certificate? بالکل اگر آپ کا وہ جو فیکلٹی رجسٹریشن گم ہو جاتا ہے تو آپ ڈپلیکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کی فیس ہے 2000 جو آپ نے پے کرنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو جو ہے ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. If the institution or college not issue NOC, then what can I do? اگر وہ این او سی ایشو نہیں کرتا تو آپ اس کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، ہمیں ای میل پر بتا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ریلیونٹ ڈاکومنٹس لگا سکتے ہیں، پھر ہم انسٹیٹیوٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ ان کو کیوں این او سی نہیں دے سکتے، ان سے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں. یعنی کہ وہ آپ کو پوسٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ آن لائن بھی ای میل کر سکتے ای میل بھی کر سکتے ہیں اٹیچ کر کے. جی بالکل. What is the minimum and maximum duration for faculty registration? 15 working days. 15 working days. And what is the maximum processing time of faculty registration? اگر اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا تو ہم اس کو جلدی بھی حل کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر آبجیکشن ہے پھر ہم ظاہر ہم کو ای میل کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ رپلائی کرے گا تو اس کے بعد ہم اس کو ایشو کریں گے. تو جب یہ کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو لوگ آپ کو ظاہر اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کی ایکسٹینشن اویلیبل ہیں ویب سائٹ پہ؟ اویلیبل ہیں، جو ہے 210 اور 211 ہے. 210 ڈائریکٹ ہمارے پاس آتی ہے، جو 211 ہے وہ ہماری جو اسسٹنٹ ہمارے پاس ہے. Can I get faculty registration certificate if I am doing part-time honorary basis? نہیں جی، آنرری اور پارٹ ٹائم کے لیے فیکلٹی رجسٹریشن نہیں کرتے، کہ فل ٹائم ایک انسٹیٹیوٹ میں آپ آنرز. آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین اگر کائنڈلی کر دیں. اگر آپ ایک انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہیں پھر ساتھ اس سے بھی چلے جاتے ہیں تو اس طرح پھر آپ پراپر ٹائم نہیں دے سکتے، اس سے اسٹوڈنٹس کا حرج ہوتا ہے. اس لیے پالیسی یہی ہے کہ آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھانا ہے، فل ٹائم فیکلٹی کا حصہ بننا ہے. اچھا، یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ اگر کسی کو بھی فیکلٹی کے حوالے سے کوئی انفارمیشن لینی ہو تو آپ کے ڈپارٹمنٹ تک پہنچنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ چاہے وہ ای میلز ہیں، چاہے وہ ٹیلی فون ہے، کیا وہ آپ کو ان پرسن آ کے مل سکتے ہیں؟ یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اگر ان کو فیکلٹی ایشوز آتے ہیں تو وہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل، جس کا ہم اپلائی کرتے ہیں ان کو. اور اگر وہ ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی اپلائی کرتے ہیں تو ہمارا نمبر اویلیبل ہے، ایکسٹینشن کے ذریعے سے بھی بتا سکتے ہیں. اگر ہمارے اسسٹنٹ سے نہیں ہو سکتی تو وہ ہمیں سے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ہم ان کو پراپر جواب دے سکتے ہیں. اگر آئی ٹی کے متعلق ان کا ایشو بنتا ہے، فی پینڈنگ کا ایشو آتا ہے تو پھر ہم اس کو آئی ٹی میں ریفر بھی کر دیتے ہیں کہ آئی ٹی والے ان سے ان کو اس کو جلد سالو کر دیں. I am facing issues like pending payments, sign-ups, etc. How can I resolve them? اس کے لیے دو طریقے ہیں، آپ ہمیں ای میل کر دیتے ہیں یا فون پہ بتا سکتے ہیں یا ڈائریکٹ آئی ٹی والوں کو بھی فون کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں، جو ہم آئی ٹی والوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں، بلکہ میں اپنے اسسٹنٹ کو بھی بھجوا دیتا ہوں تاکہ وہ وہاں پر سے سالو کر کے تبھی وہ ای میل ہمارے پاس سامنے آ سکتی ہے، اس کا اپلیکیشن بھی ہمارے پاس آ سکتی ہے. جو ایک کیوری پی ایم ڈی سی کے آنے کے بعد زیادہ ریز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئی واز اے فیکلٹی ممبر آف پی ایم سی. ناؤ ہاؤ کین آئی گیٹ فیکلٹی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ان پی ایم ڈی سی؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آپ نئی اپلیکیشن کے ساتھ آئیں گے، فریش رجسٹریشن کے ساتھ، اور جب وہ ہمارے پاس آ جائے گا، کیونکہ وہ پہلے تو ان کو سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہی نہیں تھا، وہ صرف اور صرف ان کا اپڈیٹ ہو جاتا تھا ویب سائٹ کے اوپر. اور اب چونکہ ہم ان کو سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب اس کا ڈیزگنیشن بھی شو ہو جاتا ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ بھی، وہ کس ڈپارٹمنٹ میں کام کر دیتا ہے، تو اس لیے ہم ان کو پورا ایک سرٹیفکیٹ بنا کے دیتے ہیں. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کام نہیں ہے. وہ جمیل صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ پی ایم سی کے ٹائم میں فیکلٹی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایشو نہیں ہوتا تھا، صرف اس میں جو کالج کی ریکویسٹ پہ اسی کی ویب سائٹ پہ اس کو اپڈیٹ کر دیا جاتا تھا وداؤٹ ہیونگ اینی ڈیزگنیشن. اس پہ یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ کسی ڈاکٹر کا ٹیچنگ ڈیزگنیشن کیا ہے، وہ صرف ڈاکٹر کے نام کے ساتھ آگے ان کا صرف ان کا نام لکھ دیا جاتا تھا. ابھی ہے کہ سرٹیفکیٹ علیحدہ سے ایشو ہو رہا ہے، اس کے اندر ان کا ڈیزگنیشن اور ساری ڈیٹیل مہیا کی جا رہی ہیں، اور مزید بھی اس کے اندر جو بھی ایسی ریلیونٹ انفارمیشن جو ڈاکٹرس کی فیکلٹی اور ٹیچنگ کے حوالے سے ہوگی وہ بھی اس سرٹیفکیٹ کے اندر انکارپوریٹ کر دی جائیں. اس میں سر ہم ایک اور پلس پوائنٹ کر دیں کہ پہلے چونکہ اس کا میلنگ ایڈریس نہیں ہوتا تھا، وہ صرف انسٹیٹیوٹ کے پاس جاتا تھا، لیکن اب ہم ان کو انڈیویجول جو ہے نا سرٹیفکیٹ کے اوپر میلنگ ایڈریس بھی ہے، جو ڈاکٹر کو ای میل جو ایس ایم ایس بھی چلا جاتا ہے کہ جی آپ کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ڈسپیچ ہو گیا، وہ بھی اویئر رہتا ہے اس بات سے. تو جو لوگ اپنی فیکلٹی رجسٹریشن کو کینسل کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا رولز ہیں اس کا؟ اس کے لیے این او سی لینا پڑے گا اپنے انسٹیٹیوٹ سے. اگر وہ نہیں دیتا تو آپ ہمیں ریکویسٹ کر کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، پھر ہم اس کیس کو دیکھ کر اس کی فیکلٹی سے وہ کر سکتے ہیں.
And what is the retirement and retention age of faculty? जो रिटायरमेंट की वो फिर जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके हिसाब से होती है, लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए वो 70 ईयर्स। Can I be a faculty member after age of 70 years? जी हो सकता है, लेकिन अगर वो एक ही कॉलेज में एक ही है प्रोफेसर बन सकता है, और वो भी रिक्वेस्ट के ऊपर। और वो भी हमारा जो केस है वो SRC में जाता है, जिसको देखते हैं कि वाकई वो पढ़ा भी सकता है या नहीं। जो अगला सवाल हमारे पास आया वो ये है कि आई एम नॉन मेडिकल डॉक्टर, कैन आई बी अपॉइंटेड एज फैकल्टी मेंबर इन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, और कैन आई गेट प्रमोशन एज ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन? नहीं जी, जो नॉन मेडिकल है, जो एक बार रजिस्टर्ड हो गया वो उसी तरह रजिस्टर रहेगा, उसको हम सिर्फ रिन्यूअल दे सकते हैं, वो नए अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ना वो किसी का है। हमारे रूल्स हैं, हमारे रूल्स रेगुलेशन है टीचर की बोली। तो ये जितने भी रेगुलेशन और रूल्स हैं हमारे मेरी वेबसाइट पे मौजूद है। वेबसाइट के ऊपर जी। अगला सवाल है कि कैन आई गेट टीचिंग एक्सपीरियंस इफ आई एम ऑन डेपुटेशन फॉर स्टडी लीव? अगर वो टीचिंग जो स्टडी के लिए जाता है तो फिर उसके अपने जो फैकल्टी वाला पोर्शन है वो छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर फैकल्टी से रिलेटेड कोई चीज़ आपको लगता है कि लोगों की इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए तो जिसके लिए यही है कि उन्हें खुद भी चेक करना चाहिए कि बार इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि हम उनके साथ रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। तो इस बात से ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए कि कई बार वो होते नहीं है लेकिन उनका नाम जो है उस इंस्टीट्यूट पर उसका इस्तेमाल करता है, इसलिए हमें फैकल्टी के बारे में खुद से अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं वहाँ का हिस्सा हूँ या नहीं। अच्छा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि फैकल्टी रजिस्ट्रेशन के हवाले से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। विल गो टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट और इसमें हम अब जाएंगे वेरिफिकेशन की तरफ। जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली लोग अप्लाई करते हैं फॉर वेरिफिकेशन फॉर मेडिकल एंड डेंटल लाइक जॉब्स और इन सब चीज़ों के लिए, तो इसलिए वेरिफिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन लेवल की वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो, या गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो, एपिक वेरिफिकेशन हो, ECFMG वेरिफिकेशन हो, या फिर एक्सपीरियंस के हवाले से कोई वेरिफिकेशन हो, तो उसके लिए हमारे एक अलग से डिपार्टमेंट है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि उनके जो ऑफिसर हैं वो हमें थोड़ा सा गाइड कर दें कि कितना टाइम लग जाता है इन वेरिफिकेशंस के लिए, और क्या ईजीएस्ट प्रोसीजर है, कोई क्वेरी हो तो कैसे हो सकती है। तो काइंडली प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये काम करेंगे। वेरिफिकेशन का प्रोसेस अब तो हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है, तो वेरिफिकेशन भी हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं। जो एक्सपीरियंस रिलेटेड केसेस हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका अनफॉर्चुनेटली ईमेल्स नहीं होते और डॉक्टर कैंडिडेट एप्लीकेंट जो प्रोवाइड नहीं करते, तो वो हम थ्रू कोरियर उनको भेजते हैं, जो थोड़ा सा टाइम ले लेता है, रिवोल्यूस काम हो जाता है। अदर देन दैट अगर एप्लीकेंट हमें प्रॉपर ऑफिशियल ईमेल्स देते हैं उन जगहों के कि जहाँ उसका उनका एक्सपीरियंस होता है, तो हम उनको ईमेल्स के ऊपर वेरीफाई कराते हैं, जो कि प्रॉम्प्टली इन अ डे और टू हो जाता है। अदर देन दैट क्या क्यूरी थी इनकी? एक्चुअली ये डिफरेंट कि आपके पास वेरिफिकेशन आती है ना, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं इंस्टीट्यूशन लेवल वेरिफिकेशन, इसमें कितना टाइम? नॉर्मली जो इंस्टीट्यूशंस हमें वेरिफिकेशन हमारे लाइसेंस की वेरिफिकेशन को अप्लाई करते हैं विद इन 4 डेज वर्किंग डेज में, और वापस हम इंस्टीट्यूट को रिप्लाई बैक कर देते हैं। अगर थ्रू ईमेल आता है तो सेम डे हो जाता है, कि थ्रू कोरियर आता है तो वो 3-4 दिन ले लेता है, क्योंकि वो कोरियर के रूट्स तक पहुँचता है। अच्छा, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के हवाले से जो एपिक से आती है वो 3 to 4 वर्किंग डेज में होती है। उनका पेमेंट प्रोसेस होता है कि इंटरनेशनल पेमेंट हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हुए 4 से 5 दिन लगते हैं। वंस पेमेंट कंफर्म हो जाती है तो हम उसकी वेरिफिकेशन दे देते हैं, ईमेल के ऊपर रिप्लाई बैक कर देते हैं। और जो ECFMG की वेरिफिकेशन सेम इज द केस, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट जो बाहर से आती हैं वो हमारा 4 से 5 दिन का टाइम लग जाता है उस पेमेंट को वेरीफाई करने में। प्रोसेस में कोई टाइम नहीं लगता, वो सेम डे पेमेंट वेरीफाई होती है और हम उसको आगे वापस रिप्लाई बैक करते हैं। और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस के हवाले से जो वेरिफिकेशन आती है, एक्सपीरियंस के जो आती हैं वही मैंने बताया कि नॉर्मली तो हम ईमेल के ऊपर कर रहे हैं, वो सेम डे भी रिप्लाईज आ जाते हैं, और जो नहीं है जिनकी प्रॉपर ऑफिशियल ईमेल उनको हम थ्रू कोरियर भेजते हैं और उस तरह से हमें रिप्लाई आता है, जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इनमें से कोई चीज़ बाय हैंड नहीं आती? बाय हैंड नहीं आती। नॉर्मल जो लोगों के कंसर्न जो होते हैं वो कहते हैं हमने अप्लाई किया हुआ है और वेरिफिकेशन नहीं आई। प्रॉब्लम ये होता है कि डॉक्टर्स ने जो है वो एट अ टाइम 3 से 4 इंस्टीट्यूशंस के एक्सपीरियंसेस दिए होते हैं। एक जगह का हो तो बड़ा इजी होता है, वेरीफाई होकर फॉरन आ जाता है। 3-4 डिफरेंट इंस्टीट्यूट के जब होते हैं, जब तो चारों वापस नहीं आ जाएंगे हमारे पास वेरिफिकेशन होती है, इस प्रोसेस के लिए मजीद नेक्स्ट डिपार्टमेंट में नहीं जाता। ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है जो नॉर्मली डॉक्टर फेस करते हैं कि जी डिले डिलीवरी का।
اس کے علاوہ جو ویریفیکیشن سیکشن جو کرتا ہے وہ ٹیسٹیشن جو کرتا ہے تو اس کے حوالے سے وہ ہم جو لائسنس ہے ہمارا جو ہم ایشو کرتے ہیں اس کو ہم فزیکل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی کی تو اس کو ہم ٹیسٹ کر کے ویریفائی کر کے بھی دیتے ہیں. وہ بھی آن لائن ہوتا ہے تو کوریئر فزیکل آفس میں آنا نہیں ہوتا. آپ ہمیں آن لائن فی پے کرتے ہیں, ہم کوریئر کے تھرو بھیجتے ہیں, ہم سیم ڈے ٹیسٹ کر کے آپ کو واپس اسی ایڈریس کے اوپر کوریئر بیک کر دیتے ہیں. اگر ویریفیکیشن کے حوالے سے لوگوں کو کوئی کیوریز ہوں تو آپ کی کیا ہیلپ لائنس ہیں؟ ہمارا بالکل ہمارا ایک ڈیزگنیٹڈ اسٹاف ہے جو کہ تمام کیوریز کو آنسر کرتا ہے. ہمارے ایکسچینج کی تمام ڈیزگنیشن جو ایکسٹینشنز ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر فلیش بھی ہو رہی ہیں اور ہماری ایمیل ایڈریس بھی فلیش ہو رہا ہے. کچھ سوال جو بھی ہمیں فلیش ہو رہے ہیں ان میں سے سوال ہیں کہ جی اسٹوڈنٹ مائگریشن فرام ون کالج ٹو اندر کا جو کیوریز ہیں کائنڈلی اگر آپ ہماری کنسرنڈ ای میلس پہ ای میل کریں گے تو اس کے بعد آپ کو اسی پہ رپلائی دیا جائے گا, کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی انویسٹیگیشن انوالو ہوتی ہے, وہ چیک کر کے پھر وہ آپ کو گائڈ کر سکتے ہیں. تو کائنڈلی آپ ای میلس کر دیں. ہمارے ویب سائٹ کے اوپر پی این ڈی سی کی ایک ہیلپ لائن کا آئیکن ہے, اگر آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ای میلس سارے سیکشن کی پرووائڈ کی گئی ہیں. اس کے علاوہ سب کی ایکسٹینشنز سارے ڈپارٹمنٹس کی ایکسٹینشن آپ کی مدد کے لیے وہاں موجود ہیں. آپ ان پہ کال کر کے آپ اپنی جتنی بھی کیوریز ہیں وہ پتہ کر سکتے ہیں. ایک اور جو سب سے بڑی چیز ہمارے پی این ڈی سی کے حوالے سے زیادہ تر ڈاکٹرس کو کیوریز ہوتی ہیں وہ ہے رجسٹریشن سیکشن کے حوالے سے. رجسٹریشن جو ایشو ہوتی ہیں اس میں ڈفرینٹ طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں, تو اس کے حوالے سے ہم کیوریز اسٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے تو رجسٹریشن سیکشن کا ایکچولی مقصد کیا ہے, وہ کیا کیا کرتا ہے, وہ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں تاکہ جن کو نہیں پتا وہ بھی تھوڑا سا اس سے گائڈ بیسکلی رجسٹریشن سیکشن جو ہمارا ہے وہ بیسکلی جو لائسنس ہوتے ہیں ڈاکٹرس کے, جن میں موسٹ کامنلی ان کے فل لائسنس, پروویژنل لائسنس, گڈ اسٹینڈنگ ہو گئی, ان سب کو ہم ڈیل کرتے ہیں. بیسڈ آن ایپلیکینٹ کی جو ریکوائرمنٹ وہ فلفل کرتے ہیں, اس کی بیسس پہ ہم ان کو لائسنس ایشو کرتے ہیں. اب اس میں ہمارے آن لائن فارمس کیونکہ سارا پورٹل ہے وہ ہمارا آن لائن ہے, اس میں ایپلیکینٹس کو تھرو لاگ ان اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے.